اس کا وہ جو خون ہوگا وہ اس کے ساتھ اس وقت تک قائم رہے گا، اس کے اندر سے اللہ خوشبو کستوری خوشبو عنبر کی ڈالی کروا دیں گے اور سارے اس میدان محشر میں خوشبو پھیلے گی تو سب سے خوشبو سونگیں گے تو کہیں گے کتنا احساس کس کو مل گیا ہے، تو فخر کے ساتھ اس کا سر بلند کر دیا جائے گا کہ کل دنیا میں اللہ کے نام کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کیا تھا، آج اس کا اعزاز ہے، خون کے اندر سے بدبو آتی ہے لیکن اللہ نے اس کے اندر سے خوشبوئیں پیدا کروا دی، وہ اسی اپنے کے ساتھ جو سوال اور اسی کے ساتھ اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پہلا فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا شہید، دوسرا فرمایا عزیز متعفف، عزیز متعفف، فرمایا کہ آلے عیال زیادہ رکھتا ہے، مال و دولت بھی اس کے پاس نہیں ہے، غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ کے حقوق کو بچا لاتا ہے، کسی سے بھی کسی قسم کا سوال نہیں کرتا، فرمایا کہ لا يسألون الناس الحافا، دیکھنے والا کہتا ہے تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، جس آدمی کو اس کے حالات کا پتہ نہیں ہے وہ اس کو غریب تصور کرتا ہے، کیونکہ سامنے اس کے حالات کا پتہ نہیں چلتا، بظاہر صورت میں وہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے لیکن اندر سے حالات کو اس کو مار دیا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ حالت میں بھی کسی سے سوال نہیں کرتا، سب کچھ اللہ کے رضا کی وجہ سے مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو سب سے پہلے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ ایسا آدمی جو اپنی عزت نفس کو باقی رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا، جو پاکیزگی اختیار کرتا رہا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ غلام، وہ نوکر آدمی جو اللہ کے حقوق بھی بجا لائے، دنیا کے مالک کے حقوق بھی بجا لائے، کوئی کسی کے ہاں کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اللہ کے حق بھی پورے کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے مالک کے حقوق کو بھی پورا کرتا ہے، اس میں خیانت نہیں کرتا، اللہ اس کو کل قیامت کے دن سب سے پہلے سایہ ذات کے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ آج کل تو دنیا کا دستور کچھ اور ہو گیا ہے، کئی مقام اور کئی نوکریاں دنیا میں ایسی آ گئی ہیں جن میں فرض نماز پڑھنے کی اجازت تک نہیں، ایسی نوکریاں دیکھیں دنیا میں موجود ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ یہ کافروں کے پاس ہے، مسلمانوں کے ہاں ایسی ایسی نوکریاں ہیں کہ جن کے اندر خلاف شریعت کام کرنے سے مجبور کیا جاتا ہے۔ کئی لوگ اس طرح ہیں، آپ کو جیسے کہا جائے باہر ملک میں جاتے ہیں سیکورٹی کے ویزے پہ، اس کو پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم گاڑی نہیں رکھ سکتے، مجبور کیا جاتا ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو تم نماز اندر ادا نہیں کر سکتے ہو، اپنی ڈیوٹی پوری کر لی اس کے بعد کر لیں، کتنے قسم کے شعبے ہیں اس میں، ہر جگہ پر یہ کام ہو چکا ہے، تو فرمایا کہ وہ نوکر وہ خادم وہ غلام جو اللہ کا حق بھی پورا کر رہا ہو اور اپنے مالک کا حق بھی پورا کر رہا ہو، تو قیامت کے دن اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ یہ تین آدمی ہیں جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو جہنم میں سب سے پہلے جانے والے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جہنم میں بھی سب سے پہلے داخل کیے جائیں گے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الطیوش، دوسرے نمبر پہ فرمایا والرجل من النساء، تیسرے نمبر پہ فرمایا مدمن الخمر، شراب پینے والا ہمیشہ شراب
شراب پینے والا ایک آدمی ہے کہ شراب پیتا ہے غلطی سے، پھر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ آدمی کی جو ہر وقت شراب بھی پیتا ہے، ہمیشہ شراب پہ لگا ہوا ہے، فرمایا ہر وقت شراب پینے والا آدمی اللہ اس کو جہنم میں سب سے پہلے داخل فرمائیں گے۔ جب یہ چیزیں بیان کی تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، شراب پینے والا تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے بولا ہے الدیوس وَمَسْتَیُوس، دیوس کا کیا معنی ہے؟ وَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ، اور اس چیز کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تو شراب پینے کے اوپر جس کی عادت ہو جائے وہ جہنم میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے وہ بھی جہنم میں سب سے پہلے داخل کی جائے گی۔ آج آپ معاشرے میں دیکھیں کتنی عورتیں ہیں جو مردوں کی مشابہت، لباس میں، چال چلن میں، گفتگو میں مردوں کی مشابہت کیا ہوتی ہے، مردوں سے بھی آگے نکلی ہوئی۔ یہ ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے۔ فرمایا وَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں مرد بننے والی عورت جہنم میں سب سے پہلے داخل کی جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر الدیوس، عرف عام میں دیوس کا معنی ہوتا ہے بے غیرت ہے، یعنی جس کے گھر کے دروازے ہر عام آواز کے لیے کھلے رہے، پتہ نہ ہو میرے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس کو دیوس کہا گیا۔ جس کو پتہ نہیں میرے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ہر کے لیے کھلے ہوئے دروازے، فرمایا سب سے پہلے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ تین آدمی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گزر جانے کے بعد آخر وقت گزرتا گیا، ایک وقت آئے کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا درس دیا کرتے تھے، اور کئی دور دور سے لوگ، تابعین کا زمانہ تھا، درس سننے کے لیے آتے تھے۔ جو احادیث مبارکہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں وہ کسی طرح ہم تک پہنچ جائیں۔ ایک کہانی بزرگ رحمہ اللہ تابعین میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے بڑا سفر کیا اور سفر کرتے کرتے سیدھا مدینہ پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں میں نے دیکھا کہ لوگوں کا حلقہ لگا ہوا ہے، بڑی تعداد میں مجمع عام ہے، اور ایک آدمی سامنے بیٹھا ہوا درس حدیث دے رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ درس دینے والا آدمی کون ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب درس کا حلقہ ختم ہو گیا لوگ چلے گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی مسجد پہ بیٹھے ہوئے، میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا کہ فلاں علاقے سے آیا ہوں اور آپ سے ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں۔ فرمایا کس چیز کا مطالبہ؟ کہا کہ آج مجھے آپ اللہ کے نبی آپ کو کوئی حدیث سنائی ہو اور آپ کے دل پہ اس نے اثر کیا، آپ مجھے وہ حدیث سنا دیں۔ اللہ کے نبی کی کوئی ایسی گفتگو مجھے سنائیں جس نے آپ کے دل کے اندر اثر کیا ہو، وہ مجھے آپ سنا دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان بزرگ آدمی سے جو تابعین میں سے، کہتے ہیں یہی مسجد تھی، ایک میں تھا اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں موجود تھے، اور مجھے اللہ کے نبی نے
سنائی. فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو لائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ کہا نا 3 آدمیوں کو اللہ لائے گا، آپ کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور آپ بے ہوش ہو گئے. وہ تابعی بزرگ شیخ اصفہانی فرماتے ہیں میں نے تھوڑی دیر آپ کے منہ میں پانی وغیرہ ڈالا اور آنکھوں میں تو آپ کو ہوش آ گیا. دوسری مرتبہ پھر بیان کرنے لگے کہ میں تھا اور اللہ کے نبی تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ 3 آدمیوں کو لائے گا. پھر دوبارہ چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. فرماتے 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور فرمایا جب ہوش آیا تو کہنے لگے شیخ اصفہانی ایک میں تھا اور اللہ کے نبی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کلمات نکالے، میں نے اپنے کانوں سے سنے اور دل کو محفوظ کر لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ 3 آدمیوں کو لائے گا اور 3 آدمیوں کے بارے میں ارشاد ہوگا کہ کون کون سے 3 آدمی. پہلے نمبر پہ فرمایا کہ شہید آدمیوں کو لایا جائے گا. اللہ اس سے پوچھے گا کہ بتا تو نے کس کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. وہ اللہ کے سامنے پیش کرے گا تیرے دین کی خاطر، تیرے دین کی خاطر، تیرے پیغمبر کی خاطر میں نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. اللہ فرمائے کہ کذبتا تو نے جھوٹ بولا ہے. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو تشدید کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. پہلا آدمی جو دکھلانے کے طور پر شہادت نوش کرے گا اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی. پھر دوسرا آدمی لایا جائے گا. ایک عالم ہوگا، ایک اچھا ناری ہوگا. اللہ کریم فرمائیں گے بتا میں نے تجھے علم سے نوازا تھا، میں نے تجھے قرآن کی تعلیم سے نواز دیا تھا، بتا تو نے کیا کیا ہے. وہ عالم آدمی کہے گا اللہ تیری رضا کی خاطر میں لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا رہا، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا رہا. میرے جیسے کوئی عالم دنیا میں موجود نہیں تھا، میں نے تیری رضا کی خاطر سب کچھ کیا ہے. اللہ فرمائے کہ کذبتا تو بھی جھوٹ بولتا ہے. تو نے اس لیے اپنا اعلان جھاڑا کہ لوگ تجھے عاجز کہیں، لوگ تجھے مانا کریں، لوگوں کے اندر تیری عزت بن جائے. وہ تو تمہیں بنا لی لیکن دل میری رضا کی خاطر نہیں رکھا ہوا تھا. لوگوں کی محبت کی خاطر، لوگوں سے لالچ کی خاطر سب کچھ کرتا رہا. اس کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو بھی کسی کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یہ دوسرا آدمی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر پر ایک آدمی کو لایا جائے گا جس کو اللہ نے بڑا مال دیا ہوا ہوگا. سخی آدمی، بڑا مالدار سخی آدمی. اللہ اس کو فرمائے گا میں نے تجھے مال دیا تھا، کہاں سے خرچ کر کیا گیا ہے. وہ کہے گا کہ اللہ کسی جگہ پر راستے کی ضرورت تھی، میں نے راستہ تعمیر کروا دیا. کسی جگہ پر اسپتال کی ضرورت تھی، میں نے اسپتال تعمیر کروا دیا. کسی جگہ پر مسجد کے لیے ضرورت پڑ گئی، میں نے مسجد سے بھی مال خرچ کر دیا ہے. کسی جگہ پر مدرسے کے لیے مال ضرورت پڑ گیا، میں نے مدرسے میں بھی مال خرچ کر دیا. اللہ سب کچھ تیری رضا کی خاطر کیا ہے. اللہ فرمائے کہ کذبتا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا ہے تاکہ تجھے لوگ سخی کہنے لگ جائیں، لوگ تجھے مالدار کہنے لگ جائیں. فرشتوں کو حکم دے دیا جائے گا اس کو بھی کثیر کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اصل مقصد یہ تھا کوئی بھی نیکی کا عمل ہو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو.
اللہ کی رضا کی خاطر چھوٹا سا عمل ہوگا، اللہ اس کو بہت پہاڑ سے بھی بڑا ثواب عطا کرے گا۔ لیکن دنیا کے اندر کائنات میں نیکیاں کرتے جاؤ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تو ایک ذرے کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ جب یہ تین لوگ اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، وہ تابعی شیخ اصفہانی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے زانوں کے اوپر ایسے ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر فرمایا، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانوں پہ ہاتھ مارا تھا اور ہاتھ مار کے فرمایا، اولئک الثلاثۃ تسحر بهم النار یوم القیامہ۔ اے ابو ہریرہ، یاد رکھ کر قیامت کے دن یہی تین لوگ میری امت کے ہوں گے جن کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ کوئی بھی نیکی ہو جس کے لیے کرنی ہے اللہ کی رضا کی خاطر کرنی ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، دکھلاوا مخصوص نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ کسی غریب کی کوئی مدد کرے اللہ کی رضا کی خاطر، مسجد میں مال کرے، خرچ کرے اللہ کی رضا کی خاطر، اور اللہ کی رضا کی خاطر جو خرچ نہیں کرتا اس کے لیے ایسی بڑی اور سخت عذاب ہے۔